کہ میں نے ایسی شخصیت کو تمہارے درمیان خلق فرمایا، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں جسے خلق کیا گیا۔ ایسے تو نہیں اللہ نے کہہ دیا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فانی احببت ان اعرف، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، میری کسی کو خبر نہیں تھی۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فانی احببت ان اعرف، نہیں اللہ نے چاہا کہ کوئی میرا نام لینے والا ہو، کوئی میرا ذکر کرنے والا ہو، کوئی مجھے جاننے والا ہو، کوئی میں پہچاننے والا ہو۔ فخلقتک یا محمد، محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کو رسول نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، تبھی تو اس نے ایک اور مقام پہ کہہ دیا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے ہوتی نہ۔ میں کہتا ہوں عام لوگوں کی بات ہی نہیں ہے، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ موسیٰ تک کی بات کر لیجئے، یہ جتنے انبیاء ہیں اگر ہیں تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات اپنا کیا ما سوا اللہ، جو کچھ ہے وہ افلاک کا حصہ ہے، افلاک سے باہر نہیں ہے، جو کچھ ہے۔ تو اللہ کہتا لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے بناتا ہی نہ۔ ہم اپنی مثالیں دیں، اپنی باتیں کریں، میں کہتا ہوں انبیاء کو لے لو، اگر یہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا، نوح بھی نہ ہوتا، ابراہیم بھی نہ ہوتے، موسیٰ عیسیٰ بھی نہ ہوتے، نہ کتابیں ہوتی، نہ سجدہ ہوتا، نہ ذکر ہوتا، نہ تسبیح ہوتی، نہ تحلیل ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ اگر آج یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات اگر تسبیح و تحلیل کر رہی ہے تو اسی پیغمبر کے صدقے میں کر رہی ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، جی توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نبی کو سمجھیں۔ بہت سے ابعاد ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ فقط تاریخ یاد کر لیں کہ پیغمبر کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کون سا سن تھا، یکم عام الفیل تھی، عام الفیل کا وہ سال تھا، پہلا سال تھا، اور یہ تاریخ تھی 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی یا 17، اور یہ تاریخیں بھی ہم جھگڑنے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ نہ بھی آپ کو یاد ہو تو کیا ہے، 2-4 واقعے آپ یاد کر لیں کہ کیسر و کسریٰ کے ساتھ کیا ہوا، وہ کنگرے کیا ٹوٹے، وہ آتش کدہ وہ خاموش ہو گیا، وہ نہر اور وہ دریا جو ہے وہ خشک دریا چل پڑا۔ یہ کرامتیں بیان کر لینا کافی نہیں ہے میرے محترم، اصل یہ ہے کہ ہم نبی کو سمجھیں۔ کیا بات، کیا کہہ، پیغمبر کی عظمت کو دیکھے، پیغمبر کے مقام کو دیکھے، پیغمبر کی عزت کو دیکھے، پیغمبر کی حیثیت اور پیغمبر کی شخصیت کو دیکھے۔ ہم نے کتنا دیکھا، حتیٰ کہ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی شخصیت کو بھی کوشش کیا متنازع بنانے کی۔ پیغمبر کی زندگی کو بھی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ میرے پاس اب زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، چونکہ جو مجھے ٹائم دیا گیا کہا گیا، وائلہ یہ بحث تو کئی گھنٹوں تک بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر سوچ لیجئے، چھوڑیے کائنات کو، اگر یہ ہستی نہ ہوتی تیرے سجدے کیسے ادا ہوتے، تیری نمازیں کیسے جاری رہتی، تیری تلاوتیں کیسے ہوتی، تو دیندار کیسے ہوتا، تجھے معرفت خدا کیسے ہوتی؟ ذرا سوچ تو صحیح نا۔ ایسے نہیں اس نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو یا رکھتے ہو فاتبعونی، یہ میری تیری اتباع کرے، تو کہا میری اتباع شرط۔ 40 مرتبہ رسول کی اطاعت کا قرآن میں حکم آیا، ایک دفعہ نہیں۔
40 مرتبہ. اور میں کہتا ہوں اگر ایک دفعہ بھی آ جائے تو اطاعت حکم تو وہ بھی کافی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے انکار کر دے اور تسلیم نہ کرے. گھبرا تو نہیں گئے, مانے نہیں, کیا کسی کی مجال ہے؟ تو جس کی اطاعت کا حکم 40 مرتبہ یا اس سے زیادہ آیا, 22 مرتبہ اللہ اور رسول کی اکٹھی اطاعت کا حکم آیا ہے, اور 18 مرتبہ قرآن میں اکیلے رسول کی اطاعت کا حکم. اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی اکیلے اطاعت کا کہیں بھی باعث بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک آپ قرآن پڑھ چھوڑیے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم. جب بھی ملے گا رسول کے ساتھ, لیکن اکیلے رسول کی اطاعت کا حکم ہے, اور بلکہ اکیلے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. رسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن کہیں آپ مجھے دکھائیں جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. آپ پورے قرآن میں نہیں دکھا سکتے. گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ پورے قرآن میں نہیں دکھا سکتے کہ آپ کہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے بس اس میں رسول کی بھی اطاعت ہو جائے گی. نہیں, ہاں رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اس کے 2 جواب میں دے سکتا ہوں, زیادہ نہیں, اور وہ بھی مختصر انداز میں. ایک تو ٹیکنیکل طور پہ آپ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے بغیر رسول کے, اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں. ٹیکنیکلی معاملہ ہے کہ آپ بغیر رسول کے اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے. اور دوسرا میں سادہ سا جواب یہ بھی دینا چاہتا ہوں, اللہ کو پسند ہی نہیں ہے تو رسول کو چھوڑ کر میری اطاعت کریں. کیا بات, کیا بات, کیا بات. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو سلامت. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ تو رسول کو چھوڑ کر, یہی رسول تو ذریعہ ہے تیرے اور خدا کے درمیان خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس نے جب کہہ دیا کن تو کنزن مغفرن, میں چھپا ہوا اترنا تھا. فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, ذرا توجہ کیجیے گا. فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّد, جب وہ اپنی پہچان کے لیے محمد کو تیرے درمیان چھوڑتا اور پیدا کرتا ہے, تو اپنی پہچان کے لیے ڈائریکٹ چاہتا ہے محمد کو چھوڑ کے جانا. جی اللہ آپ کو سلامت ہے. اور یاد رکھیے کہ رسول کو چھوڑ کر, بھئی دیکھیے آ جائیے یہاں, یہ جو جاکا کل انکم, توجہ ہے میری طرف, کل انکم تو حبون اللہ فاتبعونی. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل طور پہ کہہ دوں, فاتبعونی کہہ دو رسول ان سے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو. آپ جب محبت میں اگر بات کروں تو پھر بڑی لمبی ہو جائے گی. بہرحال آپ قلیل کو کثیر سمجھ لیں, زیادہ سمجھ لیں, اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. میں بس اختصار کے ساتھ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کہو میری اتباع کر لو. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اللہ کی اتباع کرو. اللہ کی اتباع ہو نہیں سکتی, پہلی تو بات یہ ہے. کیونکہ اتباع جو ہے وہ فعل میں, افعال میں ہے. اطاعت کے لیے ضروری نہیں افعال, لیکن اتباع کے لیے ضروری ہے افعال. افعال میں اتباع ہوتی ہے. اس لیے قرآن کی اطاعت کا حکم نہیں آپ کو ملے گا, اتباع کا حکم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کبھی آپ کو نماز نہیں پڑھ کے دکھلا سکتا, روزہ نہیں رکھ کے دکھلا سکتا, حج نہیں کر کے دکھلا سکتا, زکوٰۃ نہیں دے کے دکھلا سکتا. قرآن کو آپ صفا مروہ میں سعی کرتا نہیں دکھا سکتے, کعبے کا طواف کرتا نہیں دکھا سکتے. قرآن کا پریکٹیکلی کریکٹر نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح اللہ کا کردار بھی کریکٹر جو پریکٹیکلی جو ایک ہمارے سامنے اس طریقے سے آ کے عملی طور پر نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ کبھی بھی آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے,
اور یہ کوئی میری بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ لن ترانی، جب اس نے موسیٰ سے کہہ دیا اور تاکید کے ساتھ کہا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو جسے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کی اطاعت اور اتباع کرو گے کیسے؟ مجھے یہ بتائیے، میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں۔ جسے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور دیکھیں گے کیسے میرا بھائی؟ وہ جسم نہیں رکھتا۔ اگر وہ جسم رکھتا ہو تو جسم اپنی ترکیب کا محتاج ہے، تو جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ مجسم نہیں ہے۔ مرکب اپنی ترکیب کا محتاج ہے، مجسم جسم بھی اپنی ترکیب کا محتاج ہے۔ تو اگر جسم ہو جائے پھر زمان کا محتاج، مکان کا محتاج۔ اللہ زمانے کا خالق ہے، مکان کا خالق ہے، وہ زمانے میں آتا نہیں ہے، مکان میں آتا نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، بڑی محبت ہونے گا۔ اللہ زمانے میں نہیں آتا، اللہ مکان میں نہیں آتا۔ تو حضرت انسان کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ قبلہ صاحب کہ اللہ زمانے میں نہیں آتا، اللہ مکان میں۔ اگر وہ زمانے میں آ جائے، مکان میں آ جائے، تو وہ اللہ نہیں رہتا، رہتا ہے اللہ۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ زمانے میں نہیں آئے گا، مکان میں نہیں آئے گا، وہ خالق ہے۔ اگر آ جائے تو محتاج ہو جائے گا۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ الصمد، واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو اور آپ اتنے محتاج ہو۔ وہ محتاج نہیں، اس لیے زمانے میں نہیں آتا، مکان میں نہیں آتا۔ آپ اتنے محتاج ہو کہ آپ زمانے سے نکل نہیں سکتے، آپ مکان سے نکل نہیں سکتے۔ نکل سکتے حضرت انسان؟ اچھا، حضرت انسان نکل نہیں سکتا، وہ زمان اور مکان میں آتا نہیں ہے۔ اگر رسول کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو بتائیے بندہ اللہ سے محبت کرے گا کیسے؟ چاہتا ہے نا اللہ سے محبت ہو جائے، اس لیے کہ مونے میں حقیقی ہے، اتنا احسان کیا، اتنے نعمتیں دی ہیں اور نشاور کی ہیں اتنی نعمتیں، میں چاہتا ہوں اس سے پیار کروں۔ بھائی زندگی میں اگر مجھے گرمی میں کوئی پیپسی کی بوتل پلا دے، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے۔ تو جس نے زندگی دے دی، توجہ ہے کیا نہیں؟ اس کا شکر ادا کرنا، اس سے محبت کرنی ہے۔ رسول کی ذات کو اگر آپ ایک دفعہ نکال دیں گے، شکر کرنا ہے، اس کا محبت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ کیسے کرو گے شکر؟ کیسے کرو گے محبت؟ کیسے کرو گے اطاعت؟ وہ زمان میں نہیں آتا، وہ مکان میں نہیں آتا۔ آپ زمان اور مکان سے نکلتے نہیں ہیں۔ وہ آ جائے تو وہ نہیں رہتا، تو نکل جائے تو تو نہیں رہتا۔ بے توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو سلام کرو، بڑی تیزی سے چل رہا ہوں۔ اگر تو نکل جائے تو تو نہیں رہتا۔ ہاں جی، محبت تو کرنی ہے، اسی دنیا میں رہ کے کرنی ہے نا، کرنی ہے نا اسی دنیا میں۔ تو وہ آتا نہیں، جب وہ آ جائے تو ہم اس کی محبت کر لیں یا اس کی ڈائریکٹ اطاعت کر لیں۔ ہاں جی، زمانے مکان میں آ جائے، وہ آتا نہیں اور ہم زمان اور مکان سے نکلتے نہیں۔ اس لیے اس نے ایسی ذات کو پیدا کیا، کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فإنی احببت ان اعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا، اسی لیے اسے 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، وہاں سے بھیج کر اس دنیا میں خلق کر کے اپنے اور تیرے درمیان اسے واسطہ قرار دیا۔ کیا بات، کیا بات۔ لیکن میں ایک جملہ ایک انداز سے کہتا جاؤں گا، تیرے اور اپنے درمیان یہ نہ کہنا کہ وہ تیرے جیسا ہے یا تو اس جیسا ہے، اور یہ بھی نہ کہنا وہ اس جیسا ہے۔ نہ وہ تیرے جیسا ہے، نہ تو اس جیسا ہے، نہ وہ اس جیسا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آسان انداز سے کہ اگر وہ اس جیسا ہوتا 12 9 17 کو یہاں آتا نا، اور اگر تیرے جیسا ہوتا تو شب معراج یہاں سے جاتا نا۔ کیا بات، کیا بات۔ توجہ ہے یہ؟ اللہ کو سلامت۔ وہاں سے آ کے اس نے بتایا، پیغمبر نے سمجھایا کہ میں اس جیسا نہیں، اور شب معراج یہاں سے جا کے بتایا کہ حضرت میں تجھ جیسا، اگر تجھ جیسا ہوتا تو زمان اور مکان سے نکلتا نہ، اور اگر اس جیسا ہوتا تو زمان اور مکان میں آتا نہ۔ بھائی ہم
ہمارا دیہاتی ماحول بھی ہے پنجاب کا، اکثر ہم بھی بیٹھے ہیں دیہات میں بیٹھے ہیں. میں کبھی کبھی ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر محبت فرمائے، ناراض تو نہیں. بسم اللہ. اگر جاگ رہا تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. دیکھیے میں ایک اور انداز سے بھی بات کو آسان انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں اور مثال کے ساتھ. ایک حقیقت ہے کہ دو ضد اکٹھی نہیں ہو سکتی. دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. مثلا آگ اور پانی ضد ہے نا، ایک جگہ نہیں ہوں گی. اگر آپ کریں گے جو غالب آ جائے گا دوسرے کے وجود کو ختم کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے. اگر آپ غالب آ گئی پانی گیا، اگر پانی غالب آ گیا تو آگ گئی. لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ معجزہ چلتا ہے. میں اعتباری طور پہ معجزہ استعمال کر رہا ہوں، اس اصطلاحی ٹرم میں. پہلا معجزہ نبی اور امام کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ غلط بحث ہے. تو ہمارے یہاں جو معجزہ چلتا ہے، یہ دو ضد آپ اکٹھی کر رہے ہیں یا نہ کر سکیں، لیکن آپ کے گھروں کی عورتیں کر لیتی ہیں. آگ اور پانی اکٹھا کر لیتی ہیں. کیا کرتی ہیں کہ دو وجود کے درمیان، دو ضدوں کے درمیان ایک وجود رکھ دیتی ہیں. ظرف جسے آپ برتن کہتے ہیں. برتن میں پانی رکھ دیا اور وہ برتن میں ہے، برتن کے نیچے آگ ہے. پانی اور آگ کے درمیان کیا ہے؟ ظرف ہے نا، برتن ہے نا. کم از کم عورتیں ہو کر بھی اتنی عقل رکھتی ہیں کہ دو ضدوں کو جب اکٹھا کرنا ہو، دو ایسے وجود جب اکٹھے کرنے ہوں کہ جہاں ایک ہی رہ سکے دوسرا نہ رہ سکے، تو درمیان میں تیسرا وجود لاؤ جہاں وہ بھی رہ سکے یہاں یہ بھی رہ سکے. اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان بھی اسی لیے محمد کو خلق فرمایا. کہ تیرا وجود بھی رہے. اس کا وجود وہ تو زمانے میں نہیں آتا، وہ آ جائے گا تو وہ نہیں رہتا. تو چلا جائے تو تو نہیں رہتا. اس نے درمیان میں پیغمبر کے وجود کو رکھا. یہ ایسا وجود ہے، فقط تیرا وجود نہیں. آپ یہ علمی بحث ہے جن کو میں نے سادہ لفظوں میں بالکل آپ کے سامنے رکھا، اور ٹرم اور اصطلاحیں میں نے استعمال نہیں کی تاکہ بات زیادہ مشکل نہ ہو. یہ فقط تیرے لیے نہیں ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان فقط پیغمبر کا وجود ہے. یاد رکھ، یہ کائنات بھی نہیں رہ سکتی اگر پیغمبر کا وجود نہ ہو. توجہ ہے کہ جس طرح تیرے اور اس کے درمیان اس کے وجود کی ضرورت ہے، اسی طرح پوری کائنات اور اس کے درمیان اس کے وجود کی ضرورت ہے. یہی ہے جب جو حضرات زیادہ جان رہے ہوں گے یا شوق ہوگا وہ میری اس بات سے اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے. وَإِلَّا عقل کل کی بحث پڑھی اور مخلوق اول کی بحث جب پڑھیں گے تو پھر آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر یہ مخلوق اول پیدا نہ ہوتی تو پھر کائنات کی کوئی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ النور. اللہ نے کسی اور نور کو، آپ پتہ سمجھتے سورج بہت بڑا نور ہے، چاند بہت بڑا نور ہے یا اور بڑا نور ہے، نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو پیدا کیا وہ کہا میرا نور ہے ماشاءاللہ. اور اس نور کو پیدا کر کے اللہ نازاں ہوا. اگر تیری پیدائش پر اللہ نازاں ہوتا ہے اور 4 قسمیں اٹھا کے گئے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہہ دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان تجھے بہترین مخلوق بنایا. 4 قسمیں اٹھا کے مجھ جیسے اور تجھ جیسے کو دیکھ کے کہ میں نے بہترین مخلوق بنایا. تو ذرا غور کر، تو اور میں کیا حیثیت ہے جو میرے اور اس کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے، وہ ذات کیسی ہوگی. اسی لیے کہا انت المرید و انت المراد. دنیا سمجھ لے میرا رسول تو میرے نزدیک کیا ہے، تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ تو مرید بھی ہے. یہ مرید پیلی مریدی والا مرید نہیں ہے، غور کیجئے گا. کہیں سمجھ لیں کہ پیلی مریدی یا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے، کوئی سمجھ لیں. یہ مراد اور مرید ارادے سے ہے.
ذرا محبت میں انت المرید وانت المراد، تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. کیا مطلب تو مرید بھی ہے اور مراد بھی؟ آسان لفظوں بالکل آسان، اور ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے، یعنی تو میرا ارادہ ہے اور میں تیرا ارادہ ہوں. کیا بات، کیا بات.